تابوت سکینہ یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث یکے بعد دیگر آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا۔ پھر آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے ہوئے خوف زدہ ہو جاتے تھے اور ان کی شوکت کو دیکھ کر سہم جاتے تھے اور ان کے سینوں میں دل زور زور سے دھڑکنے لگتے تھے تو اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے۔ اس صندوق سے ایسی رحمتیں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون و اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے۔ اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا، آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت عظمیٰ نازل ہوا کرتی تھی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جا سکتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں بھی مانگا کرتے تھے۔ ان کی دعائیں قبول ہو جاتی تھیں اور بلاؤں کی مصیبتوں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ، برکت و رحمت کا خزینہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں معاصی اور طغیان اور سرکشی و عصیان کا دور دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو طاقت و تاراج کر ڈالا، عمارتوں کی توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا اور اس تبرک کے صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس مقدس تبرک کو نجاستوں کے کوڑے خانے میں پھینک دیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کے ہجوم میں جھنجھوڑ دیے گئے۔ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد و ویران ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں۔ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر ڈال کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا، یعنی کہ صندوق کو بیلوں پر سوار کر کے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچا جب کہ حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت کے بادشاہ بنا دیا تھا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھی اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ اللہ کے حکم سے فرشتوں نے تابوت سکینہ کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر نبی کے پاس لے کر آئے۔
صندوق آ گیا۔ بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ تابوت سکینہ میں ایسا کیا تھا کہ جو وہ اس قدر مقدس اور تبرک والا صندوق مانا جاتا تھا؟ اس صندوق میں اتنی اہم چیزیں تھیں جو ہماری نبیوں سے منسلک ہے۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصائے مبارک تھا اور ان کی مقدس جوتیاں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے اور کچھ منو سلوا۔ اس کے علاوہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ سب سامان تھے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں خداوند قدوس نے سورۃ بقرہ میں اس مقدس صندوق کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ترجمہ، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کو چین ہیں اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں۔ معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترقاء کی اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ درس ہدایت اس واقعے کی کچھ یوں ہیں۔ بنی اسرائیل کے صندوق کے اس واقعے سے چند مسائل و فوائد پر روشنی ڈالتی ہوں میں۔ معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات کی خداوند قدوس کے دربار میں بڑی عزت و عظمت ہے اور ان کے ذریعے مخلوق خدا کو بڑے بڑے فیوز اور برکات حاصل ہوتی ہیں۔ دیکھ لو، اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں، آپ کا عصائے مبارک، حضرت ہارون علیہ السلام کی پگڑی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ صندوق اس قدر مقبول و مکرم و معظم ہو گیا کہ فرشتوں نے اسے اپنے نورانی کندھوں پر اٹھایا، سبحان اللہ، اور اٹھا کر حضرت شمویل علیہ السلام کے دربار نبوت میں پہنچایا، اور خداوند قدوس نے قرآن مجید میں اس بات کی شہادت دی کہ فیہ سکینۃ من ربکم، یعنی اس صندوق میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ یعنی مومنوں کی قلوب کا اطمینان اور ان کی روحیں کی تسکین کا سامان تھا۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ کہ اس رحمت الہی کے انوار و برکات کا نزول اور اس پر رحمتوں کی بارش ہوا کرتی تھی، تو معلوم ہوا کہ بزرگوں نے تبرکات جہاں اور جس جگہ بھی ہوں گے ضرور ان پر رحمت خداوندی کا نزول ہوگا، اور اس پر نازل ہونے والی رحمتیں اور برکتوں سے مومنوں کے سکون قلب اور اطمینان روح کے فیوز و برکات ملتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ جس صندوق میں اللہ والوں کے لباس و عصا اور جوتیاں ہوں، جب اس صندوق پر اطمینان کا سکینہ اور انوار و برکات کا خزینہ خدا کی طرف سے اترنا قرآن سے ثابت ہے، تو بھلا جس قبر میں ان بزرگوں کا پورا جسم رکھا ہوگا، کیا ان قبروں پر رحمت و برکات اور سکینہ و اطمینان نہیں اترے گا؟ ہر عاقل انسان جس کو خداوند عالم نے بصارت کے ساتھ ساتھ ایمانی بصیرت بھی عطا فرمائی ہے، وہ ضرور اس بات پر ایمان لائے گا کہ جب بزرگوں کے لباس اور اس کی جوتیوں پر سکینہ رحمت کا نزول ہوتا ہے تو ان بزرگوں کی قبروں پر بھی رحمت خداوندی کا خزینہ ضرور نازل ہوگا، اور جب بزرگوں کی قبروں پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے تو جو مسلمان اس مقدس قبروں کے پاس حاضر ہوگا ضرور اس پر بھی رحمتیں کی بارش برسائی جائیں گی، کیونکہ جو موسلادھار بارش میں کھڑا ہوگا ضرور ان کا کپڑا اور بدن بھی بھیگے گا، جو دریا میں غوطہ لگائے گا ضرور اس کا بدن بھی پانی سے تر ہوگا، جو عطر کی دکان پر بیٹھے گا ضرور اس کی خوشبو نصیب ہوگی۔ تو ثابت ہو گیا کہ جو بزرگوں کی قبروں پر حاضری دیں گے ضرور فیوز و برکات کے دولتوں سے
مالا مال ہوں گے، اور ضرور ان پر خدا کی رحمتوں کا نزول ہوگا، جس سے ان کے مصائب و آلام و دور ہوں گے، اور دین و دنیا کے فوائد منافع حاصل ہوں گے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ بزرگوں کی تبرکات یا ان کی قبروں کی اہانت و بے ادبی کریں گے، وہ ضرور قہر و قہار اور غضب و جبار میں گرفتار ہوں گے، کیونکہ قوم عمالقہ جنہوں نے اس صندوق کی بے ادبی کی تھی، اس پر ایسا قہر الہی کا پہاڑ ٹوٹا کہ وہ بلاؤ کے ہجوم سے بلبلا اٹھے، اور کافر ہوتے ہوئے انہوں نے اس بات کو مان لیا کہ ہم پر بلاؤ اور وباؤ کا حملہ اس صندوق کی بے ادبی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اسی لیے ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو بیل گاڑی پر ڈال کر بنی اسرائیل کی بستی میں بھیج دیا، تاکہ وہ لوگ غضب الہی کی بلاؤں کے پنجے خیر سے نجات پالیں۔ جب اس صندوق کی برکات سے بنی اسرائیل کو جہاد میں فتح مبین ملتی تھی، تو ضرور بزرگوں کی قبروں سے بھی مومنوں کی مشکلات دفع ہوں گی اور مرادیں پوری ہوں گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ بزرگوں کے لباس سے کہیں زیادہ اثر رحمت بزرگوں کے بدن میں ہوگا۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو قوم سرکشی اور عصیان کے طوفان میں پڑ کر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمان ہو جاتی ہیں، اس قوم کی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے پڑھ لیا ہے کہ جب بنی اسرائیل سرکش ہو کر خدا کے نافرمان ہو گئے تھے اور قسم قسم کی بدکاریوں میں پڑ گئے، گناہوں میں گرفتار ہو گئے تھے، تو ان کی جرموں کی نحوست نے انہیں اس صندوق سکینہ کے پاس سے دور کر دیا تھا، اور قوم عمالقہ کے کفار اٹھا لے گئے تھے اس صندوق کو، اور اس بنی اسرائیل کو کئی برسوں تک اس نعمت عظمی سے محروم کر دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔